پی ٹی آئی رہنماؤں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے پارلیمنٹ کمیٹی کو فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کے کیسز کو بوگس قرار دے دیا۔ حامد رضا نے خواجہ آصف پر فتنہ پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ ملک بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ میں حملہ آور اور آئینی ترامیم سے متعلق سینئر پی ٹی آئی رہنماؤں کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ پارلیمنٹ پر حملہ اور آئینی ترامیم سے متعلق سینئر پی ٹی آئی رہنماؤں کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ عمر ایوب نے خدشہ ظاہر کیا بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھا جائے گا ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز بوگس ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ ہماری خواہش یہ کہ تسی رہو، آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے۔ یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی۔ جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کل کا احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سارا فوکس 21 ستمبر کے جلسے پر ہوگا۔ عدلیہ سے اپیل کی کہ موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے۔ لطیف کھوسہ بولے، پارلیمنٹ پر شب خون مارا گیا، حکومت کی اتحادی جماعتوں کو بھی ان ترامیم کا علم نہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کرنے سے پارلیمنٹ کی عزت بحال نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہو گئی؟ یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے، پارلیمان کی بھی تضحیک کی گئی ہے، یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا نے دعویٰ کیا کہ خواجہ آصف کو پارلیمنٹ کے اندر فتنہ پھیلانے کا ایجنڈا دیا گیا ہے۔ ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر فتنہ اور فساد کریٹ کرتے رہیں۔ ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے 8 رہنماؤں کو 10 ستمبر کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔